رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار سے اصول برکت، چند حدیث پاک اس عنوان کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلی حدیث طیبہ حضرت سعید بن یزید سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری خالہ جان مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں لے جا کر عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ، میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ آپ نے میرے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی، پھر وضو فرمایا تو میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا، پھر آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی، جو کبوتر کے انڈے یا اجلائے عروسی کی جھالر جیسی تھی۔ اسی طرح دوسری حدیث طیبہ جو ہے حضرت مسعود بن مخمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان سے روایت ہے کہ عروہ بن مسعود جب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کفار کا وکیل بن کر آئے کہ تو صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں اور وہ کیا بیان کرتے ہیں کہ جب آپ اپنا لعاب دہن جو ہے وہ پھینکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور وہ اسے اپنے چہرے اور بدن پر مار لیتا ہے۔ جب آپ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو صحابہ کرام اس کی فوری تعمیل کرتے ہیں۔ جب آپ وضو فرماتے ہیں تو لوگ آپ کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اپنی آوازوں کو پست کر لیتے تھے اور انتہائی تعظیم کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر جما کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اس کے بعد عروہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا، یعنی مکہ قریش کی طرف، اور ان سے کہنے لگا، اے قوم، خدا کی قسم میں عظیم و شان بادشاہوں کے درباروں میں سفیر بن کر گیا ہوں، میں کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے درباروں میں حاضر ہوا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو کہ اس کے درباری اس کی تعظیم کرتے ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ حدیث طیبہ طویل ہے لیکن جو موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو اس سے اگلی حدیث پاک جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مقام جمرہ پر کنکریاں ماریں اور اپنی قربانی کا فریضہ ادا فرما لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انور کا دایاں حصہ حجام کے سامنے کر دیا، اس نے بال مونڈنے شروع کر دیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو طلحہ کو بلایا اور ان کو وہ اپنے بال عطا فرمائے۔ اس کے بعد حجام کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور کی بائیں جانب جو ہے اس کو سامنے کیا تو فرمایا، اور یہ بھی مونڈو۔ اس نے ادھر کے بال مبارک بھی جو ہیں وہ مونڈ دیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بال بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیے اور فرمایا کہ یہ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث طیبہ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا، ہمارے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ موئے مبارک ہیں جن کو ہم نے حضرت انس سے یا ان کے گھر والوں سے حاصل کیا تھا۔ حضرت عبیدہ نے کہا کہ اگر ان میں سے ایک موئے مبارک بھی میرے پاس ہوتا تو وہ مجھے دنیا اور ما فیہا سے کہیں زیادہ محبوب ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اس سے اگلی حدیث طیبہ جو ہے حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام حضرت عبداللہ ایک طویل روایت بیان کرتے ہیں کہ انہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور نبی کریم کے جبہ مبارک کے متعلق بتایا اور فرمایا، یہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جبہ مبارک ہے۔
اور پھر انہوں نے ایک جبہ نکال کر دکھایا جو موٹا دھاری دار کسروانی یعنی کسرا کے بادشاہ کی طرح منسوب ہے جبہ تھا، جس کا گریبان دیباج کا تھا اور اس کے دامنوں پر ویباج کے سنجاف تھے۔ نبی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ مبارک جبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی وفات تک محفوظ رہا، جب ان کی وفات ہوئی تو یہ میں نے لے لیا۔ یہی وہ مبارک جبہ ہے جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہنتے تھے، سو ہم اس سے دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے ہیں اور اس کے ذریعے شفا طلب کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے آخری حدیث پاک اس موضوع کے حوالے سے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کے بچھونے پر سو جاتے، جب کہ وہ گھر میں نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کے بچھونے پر سو گئے۔ وہ آئیں تو ان سے کہا گیا یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے گھر میں تمہارے بچھونے پر آرام فرما ہے۔ یہ سن کر وہ گھر آئیں، دیکھا تو آپ کا پسینہ مبارک آیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو پسینہ آیا ہوا ہے اور آپ کا پسینہ مبارک چمڑے کے بستر پر جمع ہو گیا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوتل کھولی اور پسینہ مبارک پونچھ پونچھ کر بوتل میں جمع کرنے لگی، تو اسی اسنا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اچانک اٹھ بیٹھے اور فرمایا اے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کریں گے۔ آپ نے فرمایا تو نے ٹھیک کیا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا ان حدیث طیبہ کی روشنی میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر اولیاء اکرام اور بزرگان دین کی طرف جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں ان سے برکت لینا، تبرکات جو ہیں، بالکل یہ صحابہ اکرام کا طریقہ تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت جو ہے وہ مرحمت فرمائی ہوئی تھی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا اولیاء اکرام یا بزرگان دین کسی نیک لوگوں کی طرف جس چیز کی نسبت ہو جاتی ہے وہ شفا کے بھی کام آتی ہے، اس میں یقیناً شفا آ جاتی ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات کے منکر ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاء المبین۔